تحریف قرآن کا نظریہ انہوں نے کیوں گھڑا؟ اس لیے کہ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ، اللہ نامزد کرتا ہے۔ ان پر اعتراض ہوا حضرت علی، حضرت عمر، عثمان، نہ حضرت علی، حضرت حسن، حسین، کہاں ہے بھئی نام قرآن میں؟ کہاں ہے نص؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے نام تھے۔ جن لوگوں نے قرآن جمع کیا انہوں نے دشمنی کی اور ان کے نام قرآن سے باہر نکال۔ وہ جو میں نے آپ کو کل کتاب ایک بتائی ایرانی انقلاب، وہ آپ لیں گے پڑھیں گے، اس میں آپ کو تحریف قرآن پر بھی بہت سارے حوالے مل جائیں۔ مختلف کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اہل تشیع اصحاب رسول سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایک عالم نے بھی ان 13-14 صدیوں میں، اہل تشیع کے کسی ایک عالم نے بھی ابو بکر، عمر، عثمان کو مومن نہیں لکھا، حضرت عائشہ کو مومنہ نہیں لکھا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا دشمنی؟ کیوں عداوت رکھی گئی؟ کیوں تبرہ کیا گیا؟ کیوں لعنت کی گئی؟ میں نے کہا نا، یہ سب مسئلہ امامت کے برگوبار ہیں، اسی کے گوشے ہیں سارے۔ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، امام کے لیے نص ہوتی ہے، نص اللہ کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے، اس پر نص تھی، حکم تھا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یہ حکم تھا۔ جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا لازم ہے، نہ بندہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، انبیاء کی رسالت کو ماننا لازم ہے، نہ مانے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، قیامت کو ماننا ضروری ہے، ایمان نہ رکھے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کی خلافت کو ماننا بھی فرض اور ضروری تھا۔ صحابہ نے انہیں چھوڑا اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ تو اس کی وجہ بھی کیا بنی؟ مسئلہ امامت، بنیاد وہی ہے، اسی کی وجہ سے سارے نظریات ان میں چل رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ میں نے اصولی بات آپ کو سمجھا دی ہے، اس پر میں حوالے پیش کرتا چلا جاؤں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو کیا کہا، حضرت عمر کو کیا کہا، عثمان کو کیا کہا، فلاں کتاب میں کیا کہا، تو اس کا چندہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب کو پتہ ہے۔ آج بھی وہ اعلان برات کر رہے ہیں، آج بھی وہ ان سے تبرہ کر رہے ہیں، ان پر لعنت وہ بھیج رہے ہیں۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، مین وجہ صحابہ سے عداوت کی، دشمنی کی، تبرہ کرنے کی، لعنت بھیجنے کی، اظہار برات کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کی امامت پر ایمان لانا کیا تھا؟ فرض تھا۔ کیوں؟ نص تھی، اللہ کا حکم تھا واضح کہ آپ کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ صحابہ نے اس حکم سے روگردانی کی، صحابہ نے اس حکم کو نہ مانا، بجائے ان کی بیعت کرنے کی حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، اس لیے وہ سارے دائرہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج۔ چنانچہ ان کی کئی کتابیں ہیں،
فرو کافی ہے کتاب الروضہ، فرو کافی کتاب الروضہ صفحہ 115۔ حیات القلوب ہے جلد دوسری صفحہ 137۔ رجال کشی ہے صفحہ 8۔ تفسیر صافی ہے صفحہ 389۔ یہ جتنی کتابیں میں نے آپ کو لکھوائیں یہ معتبر کتابیں۔ اصول کافی سے بڑھ کے معتبر کتاب کون سی ہوگی؟ رجال کشی سے بڑھ کر معتبر کتاب کون سی ہوگی؟ حیات القلوب جو ہے یہ ملا باقر مجلسی کی، خمینی نے سفارش کی ہے کہ اس کی کتابیں پڑھا کرو، اسے تائید حاصل ہے۔ ان ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صحابہ کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان 3 صحابہ میں حضرت علی ہوں گے، حضرت عباس ہوں گے، عبداللہ ابن عباس ہوں گے۔ نہیں، ان 3 میں مقداد، ابو ذر، سلمان، یہ 3 ہیں جی، مقداد، ابو ذر، سلمان۔ یہ سب سے بڑا حوالہ یہی ایک ذہن میں رکھیں جی، یہ براہ راست نبوت پہ حملہ ہے، صحابہ پہ حملہ نہیں ہے، یہ نبوت کی تربیت پر حملہ ہے۔ ایک کالج ہے، سکول ہے، اس کے ہیڈ ماسٹر کے بارے میں بڑی لوگوں کی اچھی رائے ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، ڈسپلن کے پابند ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں، وقت کے پابند ہیں، محنتی ہیں۔ یہ آپ تعریفیں کر 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 کے وہ آگے بندہ پوچھتے اچھا پھر اس سکول کا رزلٹ کیا نکلا؟ جس کے ہیڈ ماسٹر اتنے اچھے ہیں تو اس نے کہا 5000 سکول کی تعداد تھی، 3 بچے پاس ہوئے اور باقی سارے کیا ہو گئے؟ فیل۔ آپ کیا کہیں گے اس ہیڈ ماسٹر کے بارے، اس پرنسپل کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا کہ 3 بچے پاس ہو رہے ہیں اور باقی سارے فیل ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہسپتال ہے اس میں جو سرجن ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ بڑے قابل ہیں، ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے 1000 مریضوں کے آپریشن کیے، 3 بندے بچے، باقی سارے آپریشن کے دوران مر گئے۔ تو اس میں مریضوں کا قصور ہے یا اس سرجن کا قصور؟ تو یہ براہ راست حملہ ہے نبوت پر کہ آپ نے یہ تربیت کی، یہ تربیت تھی آپ کی جو آپ نے اپنے صحابہ پر تربیت کی، ایک جماعت آپ نے بنائی، اور جماعت بھی ایسی جن کے ایمان کی گواہیاں خود رب نے قرآن میں دی، یعنی جماعت بھی ایسی جس کے متعلق قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا۔
جن کے متعلق قرآن کا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جماعت بھی وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، اس جماعت پر یہ رنگ چڑھا جی، تربیت کا یہ رنگ چڑھا۔ وہ شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اس مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے؟ تیری جو خوشبو ہے اس سے میرا دل مست مست ہوا جا رہا ہے۔ تو جواب میں وہ مٹی کہنے لگی کہ میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، میرا جو وہ ہم نشین تھا نا پھول، اس نے مجھ میں اثر کیا اور وہ پھول وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہو۔ مٹی کو پھول کے ساتھ بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے 23 سال میرے نبی کی صحبت میں گزارے، کیا آپ کی ہم نشینی نے ان پر اثر نہیں ڈالا؟ اسے تو عقل بھی نہیں مانتی کہ سارے لوگ آپ کے بعد آپ کے دین کو چھوڑ گئے، سارے ایک طرف ہو گئے، اس کو تو عقل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں آپ کو بنیادی بات بس سمجھانا چاہتا ہوں، اس پر میں حوالے نہیں پیش کرنا چاہتا۔ خمینی ہو، آج کا اہل تشیع ہو، ملا باقر مجلسی ہو، ملا باقر مجلسی سے تو بڑا تبرعی ہے ہی کوئی، بہت بڑا تبرعی ہے۔ اس نے حیات القلوب میں حق الیقین میں بڑا تبرع کیا۔ امام مہدی آئے گا تو عائشہ را زندہ خواد کرد و برائی حد می زند، عائشہ کو زندہ کر کے حد لگائے، بہت تبرع کی حیات القلوب میں، بہت تبرع کیا حق الیقین میں، وہ تو پڑھی بھی نہیں جا سکتی، آپ اسے پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنا تبرع ان کتابوں میں ہوا۔